ماشاءاللہ سے 14 سے زائد کتابیں ہیں اور کوئی درجن بھر مقالات ہیں اور 9 سے زائد ان پر ایم فل کے تھیسز ہو چکے ہیں۔ آپ کا تعلق ایف سی کالج یونیورسٹی سے ہے۔ تشریف لاتی ہیں ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ صاحبہ، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ بہت شکریہ۔ آپ تعارف کروا رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات کہاں۔ صدر مجلس ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ، ڈاکٹر رؤف صاحب، ڈاکٹر زیب صاحبہ، ڈاکٹر زریں صاحبہ، عظمیٰ زریں، ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ، ہماری پیاری سی بہن جو آج ہمارے اس پینل میں شامل ہوئی ہیں، نورین گھومن صاحبہ، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر مجاہد حسین صاحب، فریدہ خانم اور خواتین و حضرات اور بہت پیارے اسٹوڈنٹس، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، میں حوا، میں مریم، میں زینب، میں 21ویں صدی کی عورت، مجھے میرے نام سے، میرے کام سے پہچانا جائے۔ میرے آج کا موضوع وہ مرد نہیں ہے جو سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت ان کے مقابل کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ سارے تو ہمارے اپنے ہیں۔ میرا موضوع مرد نہیں، مردہ ذہن ہے۔ اے مردو میں کیسے سمجھاؤں، اے مردوں میں کیسے سمجھاؤں، یہ جو عورت ہے نا محبت ہے۔ عورت ایک تہذیب کا نام ہے۔ بارے دیگر کہتی ہوں کہ ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ عورت مرد کے مقابل یا اس کے مقابلے میں کھڑی ہے یا اپنے حقوق اس کے برابر اس کے مقابلے میں مانگ رہی ہے۔ عورت صرف اپنی پہچان مانگتی ہے۔ عورت کہتی ہے کہ میں تمہاری طرح سانس لیتی ہوں، میں تمہاری طرح جینا چاہتی ہوں، میرے ہاتھ میں تیری طرح قلم ہے، میرے اندر تیری طرح دھڑکن ہے، مجھے جینے کا حق دے دو۔ میری مخاطب یہ بچیاں نہیں ہیں، میری مخاطب یہ بہنیں نہیں ہیں، میرے مخاطب یہ دانشور جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں ہیں۔ میرے مخاطب وہ مردہ ذہن ہے، وہ ذہنیت ہے جو اپنے علاوہ کسی دوسری جنس انسانی کو نہیں مانتے۔ میرے مخاطب وہ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا دعوت سخن مجھے دی، چونکہ میں ایک شاعرہ ہوں، وہ شاعری کی زبان میں ہی مجھے بلاتے ہیں ہمیشہ، تو گفتگو اتنی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر ہماری زیب النساء پروفیسر صاحبہ نے کی، ڈاکٹر زری نے اتنی شیریں گفتگو کی، اور نورین گھومن نے، کہ میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں، اب میں کیا کہوں گی، چونکہ جو اسکالرلی باتیں ہیں وہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین، ڈاکٹر رؤف صاحب کر دیں گے۔ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب ہمارے بہت بڑے دانشور اعلیٰ پروفیسر اور ڈاکٹر، انہوں نے اتنی خوبصورت بچیوں کو مخاطب کر کے، تو میرے پاس ان سے کم لفظ ہیں، ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ البتہ جو چند ایک اشعار میں خواتین ڈے کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، اپنے حوالے سے بات کروں گی تو وہ آپ کے دل کی آواز ہوگی۔ آپ سمجھیے گا کہ وہ آپ مخاطب ہیں سوسائٹی سے، اور اس سوچ سے جو نہیں مانتے، جو ہمیں نہیں پہچانتے، کہ علامہ اقبال نے ہمیں حوصلہ دے دیا عورت کو رنگ کہہ کے کائنات کا۔ تو عورت میں تو ساری کائنات کے رنگ ہیں۔ عورت ہوں فقط رنگ نہیں میرے سبب سے، عورت ہوں فقط رنگ نہیں میرے سبب سے، یہ زندگی چلتی ہے یہاں میرے ہی ڈھب سے۔ عورت ہوں فقط رنگ نہیں میرے سبب سے، یہ زندگی چلتی ہے یہاں میرے سبب سے۔ چونکہ یہ انسانی تاریخ ہے، اس کا المیہ ہے، اس کو کسی دوسرے کانٹیکس میں نہ لیجئے گا۔ بس عورت ایک مقدمہ پیش کر رہی ہے، ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ، یہ عورت کا مقدمہ ہے، عورت کے دل کی آواز ہے۔ آدم نے جو الزام کبھی مجھ پہ لگایا، آدم نے جو الزام کبھی مجھ پہ لگایا، میں اس کو مٹا دینے کی کوشش میں ہوں کب سے، 100 بار جنم لوں تو یہی روپ ہو میرا۔
100 بار جنم لوں تو یہی روپ ہو میرا، بس اتنی دعا مانگتی رہتی ہوں میں رب سے. عورت رحمت ہے نا، بیٹی رحمت ہے، تو ہمیں اپنے وجود سے انکار نہیں ہے. ہم ایک اللہ پاک کی بنائی ہوئی بہت اہم جنس ہے کہ 100 بار جنم لوں تو یہی روپ ہو میرا، بس اتنی دعا مانگتی رہتی ہوں میں رب سے. اور جنگل کی طرح شہر میرے چاروں طرف ہے، جنگل کی طرح شہر میرے چاروں طرف ہے، تھک ہی نہ کہیں جاؤں میں منزل کی طلب سے. ایک روز مجھے مانے گا ہر دور کا انسان. چونکہ اتنا شعور مل چکا ہے اب تو پوری کائنات ایک گلوبل، پوری دنیا بن چکی ہے ایک گلوبل ولیج. تو ایک روز مجھے مانے گا ہر دور کا انسان، اس شوق تمنا میں چلی جاتی ہوں کب سے. کیا مجھ کو ڈرا پائیں گے یہ دن کے اجالے، مصنوعی روشنیاں، کیا مجھ کو ڈرا پائیں گے یہ دن کے اجالے. میں خود کو بچا لائی ہوں ایک کریہ شب سے. بہت شکریہ دوستان. کیا مجھ کو ڈرا پائیں گے یہ دن کے اجالے، میں خود کو بچا لائی ہوں ایک کریہ شب سے. اور گر جاتی ہوں میں چاروں طرف نور کی لو میں، گر جاتی ہوں میں چاروں طرف نور کی لو میں. ہونے کا جو ہوتا ہے ادا شکر میرے لب سے، اور میں اپنی گواہی میں ہوں پوری و مکمل، میں اپنی گواہی میں ہوں پوری و مکمل. کچھ خوف نہیں مجھ کو میرے نام و نسب سے، اور میں اس میں محبت ہوں میرا ورد کرو تم. میں اس میں محبت ہوں میرا ورد کرو تم، رہنا ہے اگر بچ کے تمہیں میرے غضب سے. کیونکہ جمال تو سارے ہی مانتے ہیں، جلال کوئی نہیں مانتا. جمال تو سارے مانتے ہیں، جلال کوئی نہیں مانتا. تو اس پرسپیکٹو میں یہ شعر ہے کہ میں اس میں محبت ہوں میرا ورد کرو تم، رہنا ہے اگر بچ کے تمہیں میرے غضب سے. اور آدم کی داستان کا میں ایک باب ہوں. آدم کی داستان کا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، خاص طور پہ یہ جو بچیاں اور بچے بیٹھے ہوئے ہمارے پیارے پیارے نئی جنریشن، کہ یہ جتنے بھی اشعار ہیں یہ اس ہال کے نہیں. ہمارا مقابلہ موازنہ یا ہمارا مخاطب مردہ ذہن کے باہر کے مرد ہیں، باہر کی فکر والے مردہ ذہنیت کے لوگ. کہ آدم کی داستان کا میں ایک باب ہوں، جب سے زمین پہ آئی ہوں زیر عتاب ہوں. شکریہ. آدم کی داستان کا میں ایک باب ہوں، جب سے زمین پہ آئی ہوں زیر عتاب ہوں. اور جنت میں لوٹ جانے کی مجھ کو طلب نہیں، جنت میں لوٹ جانے کی مجھ کو طلب نہیں. پہلے بھی میں خراب تھی اب بھی خراب ہوں. جنت میں لوٹ جانے کی مجھ کو طلب نہیں، پہلے بھی میں خراب تھی اب بھی خراب ہوں. اور ازبر ہوں اس کو سورہ رحمان کی طرح، ازبر ہوں اس کو سورہ رحمان کی طرح، جو کہہ رہا تھا مجھ کو پڑھو میں کتاب ہوں. بہت شکریہ. اور چونکہ زیادہ تعلق یہاں تعلیمی اداروں سے ہے تو میں ذرا اس رنگ میں، مجھے ڈاکٹر رؤف صاحب اجازت دے دیں یہ شعر پڑھنے کی، کہ ازبر ہوں اس کو سورہ رحمان کی طرح، جو کہہ رہا تھا مجھ کو پڑھو میں نصاب ہوں. بہت شکریہ. اور تجھ کو زمین پہ لا کے بسایا تھا اس لیے، تجھ کو زمین پہ لا کے بسایا تھا اس لیے، اپنی نظر میں آج بھی عزت مآب ہوں. بہت شکریہ. تجھ کو زمین پہ لا کے بسایا تھا اس لیے، اپنی نظر میں آج بھی عزت مآب ہوں. اور کوزہ گری نہ چاک سے مطلب ہے کچھ مجھے، ڈاکٹر صاحب کوزہ گری نہ چاک سے مطلب ہے کچھ مجھے، میں رب کائنات کی دلکش کتاب ہوں. کوزہ گری نہ چاک سے مطلب ہے کچھ مجھے، میں رب کائنات کی دلکش کتاب ہوں. اور تب سے ہوں گہری نیند کی دلدل میں شاہدہ،
چونکہ شاعری پیار محبت رومانس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی. اور تب سے ہوں گہری نیند کی دلدل میں شاہدہ، اس نے کہا تھا خواب میں تیرا خواب ہوں. شکریہ. تب سے ہوں گہری نیند کی دلدل میں شاہدہ، اس نے کہا تھا خواب میں تیرا خواب ہوں. اور آخر میں ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ آپ کی اجازت سے 2 شعر بس آخر میں پڑھ کے اجازت چاہوں گی کہ ساعت غم تیرے جانے کی تو ٹالی نہ گئی. ابھی چونکہ آئے ہیں 7 بچوں کہتے ہیں گھڑی کو، آپ سمجھتے ہیں وقت کو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. ساعت غم تیرے جانے کی تو ٹالی نہ گئی، تیرے آنے کی خوشی دل سے سنبھالی نہ گئی. بہت شکریہ. ساعت غم تیرے جانے کی تو ٹالی، تیرے آنے کی تو ٹالی نہ گئی، تیرے جانے کی خوشی دل سے سنبھالی نہ گئی. اور شاہدہ زیست کا ہر رنگ بدل کر دیکھا. یہ بچوں کے لیے خاص طور پر زیست سمجھتے ہیں زندگی کو کہتے ہیں. شاہدہ زیست کا ہر رنگ بدل کر دیکھا، وہ جو عادت تھی اسے چاہنے والی نہ گئی. بہت شکریہ.